یاد ماضی عذاب ہے یار، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اور سال 2023 کا آخری سورج آج امید و یاس اور مایوسی اور ساتھ ہی خوشی غم اور تمام وہ چیزیں اپنے دامن میں سمیٹے غروب ہو گیا ہے دور افق میں کہیں، جو آج اس سال کے منظر نامے پہ ابھرے تھے۔ اور یہ جو تمام منظر نامہ ہے، ایک شارٹ ریویو لیتے ہیں سال 2023 کا، اس میں ہمارے بھائی بہن بھی یہی بتاتے ہیں کہ سیاسی منظر نامے پہ کیا ہوا، بڑے بڑے واقعات کیا ہوئے، اور سماجی منظر نامے پہ کسی کی نظر جاتی ہی نہیں۔ اور اس بڑے بڑے معاملات سے کہ سیاسی افق پہ کیا ہوا، کیا وہ نئے نئے جناب ستارے طلوع ہوئے اور غروب ہوئے، اس سے ایک عام آدمی کو، کامن مین کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر روایت کے بندے لوگ ہیں ہم، تو روایتاً پہلے آپ کو سیاسی منظر نامے پہ ہونے والے بڑے واقعات بتدریج بتا دیتا ہوں، اس کے بعد وہ واقعات آپ کو بتاؤں گا جو اصلاً پاکستانی عوام کے لیے 2023 میں جو مانیت رکھتے تھے۔ اچھا جی، سال 2023 میں پنجاب کے پی کے اسمبلیز تحلیل ہوئی اور الیکشن کا ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور بانی پی ٹی آئی کی تقاریر پر پابندی لگا دی گئی، زمان پارک آپریشن ہوا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا کہ انہوں نے پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت کی ہے۔ جناب 9 مئی کا واقعہ ہوا، 9 مئی کے واقعہ کے بعد آڈیو لیکس کی تحقیقات کا بھی فیصلہ آیا، فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل بھی ایک کنٹروورشل حیثیت رہا اور شروع کیا گیا، اور سربراہ پی ٹی آئی کو قید اور 5 سال کی نااہلی کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ 12 اگست کو رواں برس کی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا گیا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ شہباز حکومت ختم کر دی گئی اور نگران حکومتوں کا قیام ہوا، جو صرف کانسٹیٹیوشنلی آئینہ پاکستان کے مطابق 90 دن کے لیے ہوتا ہے، مگر وہ 90 دن آج اس غروب ہوتے ہوئے سورج کے ساتھ بھی غروب نہیں ہوئے جب تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین نہیں کیا۔ سانحہ جڑاوالا ہوا، نئے چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی ہوئی سپریم کورٹ میں، پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، پھر پارٹی سے علیحدگی کی پریس کانفرنسز ہوئیں، پھر بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کر دی گئی اور سائفر میں گرفتاری ڈال دی گئی، اور سائفر کے معاملے میں جب انہیں کوئی وہ معصوم کہا گیا یا کچھ بھی گڈ ٹو سی یو کہا گیا، تو وہ بھی ایک کنٹروورشل حیثیت اختیار کر گیا۔ نواز شریف صاحب کی اکتوبر میں وطن واپسی ہوئی، رواں برس ہی، اور عدالتی جناب کورٹ یارڈ سے انہیں فتوحات کا سلسلہ ابھی تک تھما نہیں، رکا نہیں، وہ جاری ہے۔ انتخابات کا اعلان کیا گیا اور وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم نامے کے بعد ہی کیا گیا، اور عام انتخابات میں تاخیر پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار بڑا ہی ہمہ جہت قسم کا اور پر اثر انگیز رہا، اور 80 سے 90% پی ٹی آئی کہ امیدواروں کی جو وہ کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کر دیے جاتے ہیں، جبکہ 90% پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری پارٹیوں کے کاغذات منظور کر لیے جاتے ہیں۔ یہ تو وہ منظر نامہ ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو پولیٹیکل ایلیٹ سننا چاہتی ہے، جو ایلیٹ سننا چاہتی ہے، مگر کامن مین کو اس سے کیا ہم نے لٹریسی ریٹ ہمارا اتنا ہے؟ کیا ہمارا جناب فائنینشل جو ہماری کنڈیشن ہے ملک کی وطن رزق وہ اتنی ہے کہ ایک ریڈی بان کو اس سے کوئی واسطہ ہوگا؟ بھلے انڈائریکٹلی یہ تمام واقعات اثر پذیر ہوتے ہیں ہمیں ہمارے سیاسی اور معاشرتی اور سماجی وہ رویوں پر بھی اور کنڈیشنز پر بھی، حالات پر بھی، مگر عام آدمی کو اس سے کیا لگے؟ عام آدمی کے لیے جو ہمارے بھی پر جلتے ہیں یا ہمارے لب کشائی کرتے ہوئے ہماری زبان درد ہوتی ہے، وہ کیا ہوا سال 2023 میں؟ سن لیجیے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بیورو آف اسٹیٹسٹکس آف پاکستان، بلوم برگ اور عالمی مالیاتی بینک کے اعداد و شمار کو جب کمپائل کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، تو وہ ایک جناب کنزیومر پرائس انڈیکس جاری کرتا ہے۔ وہ
صرف اپریل 2023 تک رواں برس کی آپ کو بتا دوں، اور اپریل 2018 سے شروع ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اپریل 2018 میں جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، یعنی قوت خرید ہے، جو مہنگائی ہے، وہ اپریل 2018 میں جناب وہ 5% تھی، اور اپریل 2023 میں وہ 40.7%، 40.7% وہ ہو گئی۔ اور دوسری جانب اگر آئیے تو نومبر 2023 کے سٹیٹسٹکس کیا ہیں کہ انفلیشن ریٹ تھا 29.3، اور کنزیومر پرائس انڈیکس تھا 253.10 پوائنٹس پہ جا پہنچا، یعنی قوت خرید مہنگائی اتنی ہوئی کہ وہ 253.10% آپ کو چیزیں مہنگی دستیاب ہوئی عام آدمی کو۔ یہ ہے اصل منظرنامہ 2023 کا۔ اور پروڈیوسر پرائس، یعنی آپ جو بھی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، بھلے آپ انڈسٹریلسٹ ہیں، بھلے آپ فارمر ہیں، وہ 306.10% بڑھی جناب۔ وہ اس کا اختتام ہوا نومبر 2023 میں۔ فوڈ انفلیشن، غذائی جو مہنگائی ہے، وہ 27.95%، اور سی پی آئی ٹرانسپورٹیشن، آپ کی ٹرانسپورٹیشن عام آدمی کے واسطے، وہ 310.34% پہ بڑھ کے یہ بند ہوئی نومبر 2023 میں۔ اور سی پی آئی ہاؤس یوٹیلیٹیز، آپ کے گھریلو ضروریات کی جو اشیاء ہیں، وہ 222.8% پوائنٹ پہ بڑھی۔ یہ ہے وہ اصل منظرنامہ۔ اور اکتوبر سے نومبر تک صرف ایک مہینے میں 2023 کے رواں برس 26.89 سے جناب 29.23 تک انفلیشن گیا، یعنی 3% صرف ایک مہینے میں مہنگائی بڑھی۔ یہ ہے وہ اصل منظرنامہ جو ہم بھی بتاتے، ہمارے بھی پر جلتے ہیں، اور زبان لب کشائی کے لیے جناب شاید مقید ہو جاتی ہے، اور ہم منکار زیر پر پتہ نہیں کیوں رہتے ہیں، چونچ کیوں بند رکھتے ہیں، عوام کو کیوں نہیں بتاتے۔ یہ تھا اصل منظرنامہ، جس سے عام آدمی اور سماجی افق پہ جو تبدیلیاں کیا رونما ہوئی ہوں گی، اور کتنی میزریبل کنڈیشنز میں عام آدمی رہا 2023 میں۔ سنیے، صرف کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں 2023 میں 23 خودکش حملے ہوتے ہیں جناب، جن میں 70% افغان ملوث تھے، جبکہ آج بھی چند سیاسی جگادری لیڈران یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانینز کی واپسی کے لیے افغانستان کو بھی جناب اس کے ساتھ مل کے شیڈول طے کرنا چاہیے، اسے بھی جناب آن بورڈ لینا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ہے عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑا ہوگا کے پی کے میں، کہ 23 خودکش حملے ہوئے۔ صرف کراچی میں ہی لگ بھگ 2023 میں ڈکیتی کی وارداتوں میں مزاحمت پہ 132 افراد کو قتل کیا گیا، اور 2000 سے زائد گاڑیاں چھین لی گئیں یا چوری کر لی گئیں۔ یہ وہ صرف کراچی کے اعداد و شمار ہیں۔ ہم رونا رو رہے ہیں اسرائیل کا، اور واقعی ہم صرف اسرائیل کے لیے مذمت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو اپنے لیے ہی کچھ نہیں کر پائے آج تک۔ ہزاروں لوگ قتل ہوتے ہیں آل اوور کنٹری۔ یہ ہے اصل منظرنامہ، سماجی منظرنامہ 2023 کا۔ اور صرف پنجاب پولیس کو یومیہ سال 2023 میں یومیہ 15 کالز پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق موصول ہوتی ہیں، جو بھوک سے مدد کے لیے پنجاب کے عوام پکارتے ہیں جناب۔ یہ جو ہم ایگریکلچرل ٹائیگر ہیں، وہ پنجاب کے عوام بھوکوں مر رہے ہیں۔ پھر لاہور میں وارداتوں کا سلسلہ 22% بڑھتا ہے جناب سال 2023 میں، اور پنجاب میں ہر گھنٹے کے بعد ڈکیتی کی 9 وارداتیں رپورٹ ہوتی ہیں، اور کم و بیش سال 2023 میں 70,000 ڈکیتی کی وارداتیں پنجاب میں ہوتی ہیں۔ تو پنجاب کے عوام کا، کے پی کے عوام کا، بلوچستان کا، اور جناب وہ گلگت بلتستان کا، ان کا کیا حال اور احوال ہے؟ انہیں اس سے کیا کہ عمران خان مقید ہو گئے، نواز شریف بری ہو گئے، زرداری صاحب آ گئے، اور اس کے بعد بلاول بھٹو آ گئے۔ ہمیں یہ بتائیے کہ سال 2023 میں عام آدمی نے کیا کھویا اور کیا پایا، اور ہم صرف سیاسی افق نامہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی دو رائے نہیں کہ سیاسی انسٹیبلٹی ہی معاشی انسٹیبلٹی کا باعث بنتی ہے، مگر یہ چیزیں عام آدمی نہیں سمجھتا۔ اور کیا یہ
عام آدمی کی فائنینشیل انسٹیبلٹی، سیاسی انسٹیبلٹی کی ریفلیکشن نہیں ہے، تو ہم یہ کیوں نہیں بتاتے؟ ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ جناب ہم نے بڑے توپ کا گولہ داغ دیا کہ اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے غزہ میں، اس کے لیے ہم نے یہ کہا کہ جناب ہم میں احتجاج گناہ ہے، ہم نئے سال کی تقریبات منسوخ کر دیں جناب نگران وزیر اعظم کے کہنے پہ۔ اور یہ ہے ہم مسلمان جو 60 سے زائد ممالک ہیں، پاکستان نے پہلی اسلامی ایٹمی قوت نے تقریبات منسوخ کی ہیں جناب، بڑا تلوار چلائی ہے، جبکہ جنوبی افریقہ نے جو مسلمان نہیں ہیں وہ غزہ میں فلسطینیوں کے جینوسائیڈ پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، عالمی عدالت انصاف میں ایک پٹیشن فائل کیا ہے، جو عالمی عدالت انصاف نے اپنے ایکس ٹویٹر پہ خود آویزاں کیا ہے۔ یہ ہے وہ تماچا امت مسلمہ پہ جو 2023 میں پڑا ہے پوری دنیا کے امت مسلمہ پہ۔ اور روشنی کی بھی عبادت ہے، روشنی کی بھی حفاظت ہے عبادت کی طرح، بجھتے سورج سے چراغوں کو جلایا جائے۔ یہ جو سورج بجھ گیا ہے سال 2023 کا آخری، اس کے ساتھ اس کی حفاظت کر کے، امیدوں کی روشنی کی حفاظت کر کے نئے چراغ جلائے جائیں کہ شاید پاکستان میں عام آدمی کا سماجی منظرنامہ بھی جب ہم سال 2024 کا ریویو پیش کر رہے ہوں تو وہ کچھ بہتر ہو سکے۔